بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہے ہم لوگوں کا لیکچر نمبر 7 اور آج ہم لوگ ڈسکس کرنے والے ہیں جمع کے بارے میں، جمع کے متعلق، جمع کتنی طرح کی ہوتی ہے عربی زبان میں اور جمع بنانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، یہ سب آپ آج سیکھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ جمع عربی زبان میں 2 طرح کی ہوتی ہے، جمع سالم اور جمع مکسر۔ تو سب سے پہلے جمع سالم کی بات کرتے ہیں۔ جمع کی وہ قسم جس کے شروع میں متعلقہ واحد اسم اپنی اصلی حالت میں صحیح و سالم موجود رہتا ہے، وہ جمع سالم کہلاتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں جمع سالم بنانے کا طریقہ کیا ہے۔ جمع سالم بنانے کا طریقہ مذکر اور مؤنث دونوں قسم کے اسماء میں مختلف ہوتا ہے۔ جمع سالم مذکر بنانے کا طریقہ کیا ہے، اب اسے دیکھتے ہیں۔ جمع سالم مذکر بنانے کے لیے متعلقہ واحد مذکر اسم کے آخری حرف کو ضمہ یعنی پیش دے کر اور دوسرا واو اور زبر والی نون کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، جس سے اسم کے آخر میں اونہ کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ اب سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ عربی زبان میں زبر کو فتحہ، زیر کو کسرہ اور پیش کو ضمہ بولتے ہیں۔ جیسے اب مثال کے طور پہ مسلم سے اگر جمع سالم بنائیں گے تو اس کے آخری حرف پہ یعنی میم کے اوپر پیش دے کر ہم لوگ اس کے بعد واو اور نون کے اوپر زبر لگا کر اونہ کی آواز پیدا کریں گے، جس سے یہ لفظ مسلمون بن جائے گا، تو یہ جمع سالم کہلائی۔ اسی طرح دوسری مثال کافر کے آخری حرف را کے اوپر ہم لوگ پیش لگا کر واو اور نون زبر کا اضافہ کر دیں گے، جس سے جو جمع سالم بنے گی وہ ہوگی کافرون۔ تو اس طرح سے جمع سالم بنائی جاتی ہے۔ اب طریقہ کار دیکھتے ہیں جمع سالم مؤنث بنانے کا۔ جمع سالم مؤنث بنانے کے لیے جن مؤنث اسماء کے آخر میں گول تا آتی ہے، ان اسماء کی گول تا کو ہٹا کر الف اور لمبی تا لگا دی جاتی ہے، جس سے اسم کے آخر میں آتی کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ تو اب ایک چھوٹی سی بات کا میں اور اضافہ کروں کہ عربی زبان کے اندر اگر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کوئی بھی لفظ مؤنث ہے یا مذکر ہے، تو مؤنث اسماء کی نشاندہی کے لیے آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کے آخر پر گول تا آ رہی ہوگی، جس سے ہم لوگ عربی زبان میں تائے مربوطہ کہتے ہیں۔ تو جن مؤنث اسماء کے آخر میں گول تا آتی ہے تو ہم لوگوں کو فوراً پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ مؤنث ہے۔ تو ایکسیپشنل کیس ہر گرامر میں ہوتے ہیں، تو عربک لینگویج میں بھی ہم لوگ ایکسیپشنل کیس پڑھیں گے۔ مؤنث اسماء کون کون سے ہوتے ہیں اور کون سے نہیں، اس میں بھی ایکسیپشنل کیسز ہیں جو ہم لوگوں کا ایک الگ ٹاپک ہے۔ تو فی الحال کے لیے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ تا جن اسماء کے آخر میں آ رہی ہوتی ہے وہ مؤنث ہوتی ہیں۔ ایکسیپشنل کیسز بعد میں ڈسکس کریں گے۔ ان اسماء کی گول تا کو ہٹا کر جب ہم لوگ الف اور لمبی تا لگا دیتے ہیں تو جمع سالم مؤنث بن جاتی ہے۔ اگزامپل کے طور پہ ہم لوگ دیکھتے ہیں مسلمہ، ٹھیک ہے۔ مسلمہ اب ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ مؤنث ہے کیونکہ اس کے آخر میں گول تا یعنی تائے مربوطہ آ رہی ہے۔ اب ہم لوگوں نے اس گول تا کو ہٹا کر الف اور لمبی تا کا اضافہ کرنا ہے، جس سے یہ لفظ مسلمات بن گیا۔ تو مسلمہ سے مسلماتن یا مسلماتن، تو یہ اعراب کی حالت تبدیل کی جا سکتی ہے۔ تو ابھی کے لیے الف اور تا لگانے سے جمع سالم مؤنث بن گیا۔ تو اب ہم لوگ بات کریں گے جمع مکسر کے بارے میں۔ جمع کی وہ قسم جس کے شروع میں متعلقہ واحد اسم اپنی اصلی حالت میں صحیح و سالم محفوظ نہیں رہتا بلکہ جمع بنانے کے لیے توڑ دیا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں ہم جمع مکسر۔ اس جمع کو ہم لوگ جمع تکسیر بھی کہتے ہیں۔ جمع مکسر یا جمع تکسیر بنانے کا کوئی رول نہیں ہوتا، جیسا کہ ہم لوگوں نے جمع سالم کے بارے میں پڑھا، تو اس کو ایز اٹ از یاد کرنا ہوتا ہے۔
تو سب سے پہلے ہم اگزامپل دیکھتے ہیں کلمہ کی. قلم یعنی کہ قلم جو ہوتا ہے لکھنے والا، اس کی جمع ہوئی اقلام. تو یعنی یہ الف کی ایڈیشن دیکھیں سٹارٹ میں بھی ہوئی پھر لام کے بعد بھی ہوئی، تو یہ اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہیں رہا، اس کے اسم کو ٹوٹنا پڑا، اس کو توڑا گیا ہے، کلمہ سے اقلام بنا. اسی طرح ایک اور اگزامپل دیکھ لیتے ہیں. طفل کہتے ہیں بچے کو، یعنی ایک بچہ، تو اس کی جمع مکسر بنائیں گے تو بنے گا اطفال، تو جسے کہتے ہیں جمع یعنی بچے. اب ایک اور اگزامپل دیکھتے ہیں رجل کہتے ہیں آدمی کو، تو اس کی جمع ہوئی رجال یعنی بہت سارے آدمی، جمع آدمی. ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں نے قرآن پاک کی آیتوں میں جمع مکسر اور جمع سالم کو ڈھونڈنا ہے، یہی آپ لوگوں کی اسائنمنٹ ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ لیکچر کا کرتے ہیں اختتام. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. پاک ہے تو اے اللہ اور تیری ہی تعریف ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی سچا معبود نہیں مگر تو ہی، اور میں تجھ ہی سے بخشش طلب کرتا ہوں اور تیری ہی طرف توبہ کرتا ہوں.